یہ کوئی کم معجزہ تو نہیں تھا۔ اسی طرح کوڑی کا مرض، یہ کوڑ ایسا مرض تھا اس دور میں کہ یہ ایک لا علاج بیماری تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مریض پر ہاتھ رکھتے اور دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرما دے، بالکل وہ تندرست ہو جاتا۔ اسی طرح اس دور کی جو طب تھی وہ اپنے عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ طب کے زمانہ جو ہے وہ طب کا عروج کا زمانہ ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھے کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما لے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو معجزات تھے انہی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑے روشن دلائل دے کر بھیجا تھا، یعنی بڑے بڑے معجزات دے کر ان کو بھیجا تھا۔ آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی تھی، ان کی معاونت فرمائی تھی۔ معزز سامعین، یہاں پہ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض تو روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالی نے روح الامین قرآن حکیم میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس سے پہلے اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے قرآن روح القدس کے ذریعے سے تمہارے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کو مشرکین کے جو گستاخانہ اشعار تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے گئے، تو ان کا جواب دینے کے لیے حضور نے اپنے منبر پہ بٹھایا، تو ساتھ یہ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کی اعانت اور ان کی تائید آپ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، کہ یہاں روح القدس سے مراد مالۂ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، یعنی حضیرت القدس میں جو فرشتے ہیں ان کی توجہات کا نام روح القدس ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، مالۂ اعلیٰ کے فرشتوں کی توجہات ہوں یا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی اعانت و معاونت ہو، بہرحال اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول، کہ اے یہودیوں بنی اسرائیل کے لوگوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا بما لا تہوی انفسکم، جس نے ایسی تعلیمات تمہیں پہنچائیں جن تعلیمات کو تمہاری خواہشات نفسانیہ قبول نہیں کرتی تھیں، استکبرتم، تم نے ان کا انکار کر دیا، تکبر سے کام لیا اور ماننے سے جو ہے وہ تم اعراض برتنے لگے۔ ففریقا کذبتم، پس تم نے انبیاء کے ایک فریق کو جھٹلا دیا، ان کی نبوت کے سرے سے انکار کر دیا، ان کی تعلیمات کا، رشد و ہدایت کا، رسالت کا انکار کر دیا۔ وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں سیدنا زکریہ علیہ السلام ہوں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہوں، تو ان کو شہید کنہوں نے کیا؟ انہی یہودیوں نے کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ لٹکانے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ یہی یہودی تھے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی ایک سے زائد دفعہ کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ تو حضور کے اوپر دیوار گرانے کی جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، اور پھر جو کھانے کے اندر زہر دیا گیا تو وہ زہر دینے والے بھی یہودی تھے۔ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ، ان کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کے ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کا انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کا جو ہے وہ قتل کیا ہے، قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ آگے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ جو یہودی تھے یہ اس کے مقابلے میں ساری کی ساری بغاوتیں بھی کیا کرتے تھے، سرکشیاں بھی ان کے اندر موجود تھیں، نافرمانیاں بھی اعلیٰ درجے کی ان میں موجود تھیں، لیکن جب ان کو تعلیمات دی جاتی یا ہدایت کی طرف بلایا جاتا تو اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز وہ بیرونی اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے،
اس تک گرد آلود نہیں پہنچتی، مٹی نہیں پہنچتی، باہر کے اثرات اس تک نہیں پہنچتے. تو ان کا یہ بھی کہنا یہ تھا کہ کفر اور شرک اور دوسری نافرمانیاں ان کے اثرات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتے. ہم اپنے ایمان اور عقیدے میں اس قدر مضبوط ہیں کہ ہمارے دل گویا کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ بات بہت بڑی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ درست، ان کے عقائد بھی بگڑ چکے تھے اور ان کے اعمال بھی بگڑ چکے تھے، اور جو ہے وہ عقائد و اعمال دونوں اعتبار سے یہ رذالت و ضلالت کا شکار ہو چکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ ان کے دل غلافوں میں نہیں لپٹے، بلکہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے. بات سمجھ؟ آگے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت سے کم ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اکثر نے ایمان ہی قبول نہیں کیا اور ایمان سے وہ پھر گئے. اور آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب بھی ان کے پاس اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، ایسی کتاب مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تعلیمات ان کے پاس تھیں اس کی وہ تصدیق کرنے والی تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو جب قرآن آیا تو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یا نہیں کی؟ انہیں اللہ کا پیغمبر کہا یا نہیں کہا؟ یقیناً کہا. اور ان کی جو کتاب تھی اس کتاب کو بھی برحق کتاب کہا یا نہیں کہا؟ یقیناً کہا ہے. ان کی تعلیمات، ان کی شریعت، ان کی ہدایات کو قرآن نے حقیقت پر مبنی کہا اور ان کی تصدیق کی ہے. تو فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کفار پر فتح طلب کیا کرتے تھے. یعنی جب کفار ان کے اوپر ظلم و زیادتی اور جبر کیا کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری کتاب اور اس آخری پیغمبر کی برکت سے ہمیں ان پر فتح عطا فرما. یا وہ یہ کہا کرتے تھے، دوسرا مطلب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ آخری کتاب آنے والی ہے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پھر تمہاری خبر لیں گے. وہی پیغمبر جس کے بارے میں یہ اتنے جو ہے وہ پر اعتماد تھے کہ نہ صرف یہ کہ خود جو ہے وہ اعتماد میں تھے بلکہ اس اعتماد کی وجہ سے انہیں بھی تنبیہ کیا کرتے تھے، انہیں بھی خبردار کیا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر پھر ہم اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کریں گے اور پھر تمہارے جو ہے وہ تمہیں مغلوب کریں گے اور خود غالب آ جائیں گے. تو اتنا جو ہے وہ ان کو اعتماد تھا. لیکن جو ہے وہ جب وہ پیغمبر آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، بس جب وہ پیغمبر آ گئے، وہ کتاب آ گئی، ما عرفو، اور انہوں نے اس پیغمبر کو اور کتاب کو پہچان بھی لیا. ایسا نہیں کہ آ تو گئے ہوں پہچانا نہ ہو، بلکہ ان کی آمد بھی ہو گئی اور انہوں نے اس کے بعد پہچان بھی لیا، معرفت بھی حاصل ہو گئی. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بھی، اس پیغمبر کا انکار کر دیا. دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودیوں کے بڑے علماء تھے، حضور فرماتے ہیں کہ 10 بڑے علماء ہیں، اگر یہ 10 کے 10 اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ یہودیت کا بالکل دنیا سے صفایا فرما دیں گے، یعنی سارے کے سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے. لیکن معزز سامعین، ان 10 میں سے صرف ایک عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچانا ہے، معرفت حاصل کر لی تھی، پہچان لیا تھا، یقین انہوں نے کر لیا تھا کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، لیکن ایمان قبول نہیں کیا. تو فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، پس ایسے منکرین پر اور انکار کرنے والے کفار پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، فرمایا کہ کتنا برا یہ سودا ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خرید لیا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا، بغین، انکار کرنے پر کوئی دلیل بھی نہیں، صرف سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، نافرمانی، سری نافرمانی کرتے ہوئے انکار کیا. تو فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل نازل فرماتے ہیں. یہ جو انہوں نے انکار کیا یہ کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری پیغمبر یہ